السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اسلام کا ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ جو شخص زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم زکوٰۃ کی فضیلت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں مختصر الفاظ میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ محترم ناظرین، زکوٰۃ کے معنی پاک کرنا ہے۔ اب وہ پاک کرنا نفس کو لالچ سے، حرص سے اور بخل سے ہے کہ مال کی حرص، لالچ انسان کے اندر سے ختم ہو جائے اور مال کے شر سے انسان محفوظ ہو جائے۔ اور اصطلاح شرع میں زکوٰۃ اس شخص پر فرض ہوتی ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو اور اس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو، اور وہ مال ضروریات اصلیہ سے، ضروری چیزوں سے فارغ ہو، خرچ سے بھی فارغ ہو، اور اس کے مال کے اوپر پورا 1 سال گزر جائے تو پھر ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اس سلسلے میں اور ایک بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا علم تو سب کو ہے۔ زکوٰۃ سن 2 ہجری میں مکمل طور پر فرض ہوئی تھی۔ قرآن مجید میں تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے 32 جگہوں پر 32 ٹائمز زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ تو اب یہ زکوٰۃ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہونے کے اعتبار سے بس اس کا کہنا کافی تھا، اور چاہے اس کے لیے کچھ ملتا نہ ملتا اس سے بھی کوئی مطلب نہیں تھا۔ لیکن اللہ نے فضل و کرم فرمایا کہ ایک حکم بھی دیا، پھر اس حکم پر عمل کرنے والے کے لیے بڑے انعامات کا بھی وعدہ فرمایا کہ زکوٰۃ کی قرآن مجید میں خود موجود ہے کہ زکوٰۃ کی وجہ سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی۔ اور ایک جگہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مسلسل بنی رہتی ہے، وہ بندہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کی وجہ سے اجر و ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ تو قرآن مجید میں موجود ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی کثرت سے زکوٰۃ دینے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ جیسے ایک روایت میں ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا ایمان کی دلیل ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ زکوٰۃ کی وجہ سے قبر کے عذاب سے اس کو بچا لیا جائے گا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ تو مختصر ہو گیا کہ زکوٰۃ کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں سامنے آ گئی، اور اسے کئی روایتیں موجود ہیں، اور اللہ نے کئی انعامات کا ایسا وعدہ کیا فرمایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی محض لالچ کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے یا بے تکی کوئی بھی بات پیدا کر کے زکوٰۃ سے اپنے آپ کو پیچھے رکھے گا، ایک مختصر سا مال دینا تھا اللہ کی راہ میں، اس سے بھی وہ پیچھے ہٹے گا، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت قسم کے عذابات بھی تیار کر رکھے ہیں۔ جیسے روایت میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ کا مال ادا نہیں کرتا تو پھر اس کے مال کو قیامت کے دن پگھلایا جائے گا اور اس کے ذریعے سے اس کو داغا جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس مال کی آگ کی چٹانی بنائے جائیں گی، پہاڑ بنائے جائیں گے، پھر اس سے اس کو داغا جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا مال ایک زہریلے گنجے سانپ کی شکل میں بنا دیا جائے گا، پھر وہ سانپ اس کے گلے میں پھندا بن کر لٹک جائے گا، پھر اس کو اتنی زور سے ڈسے گا اور مارے گا کہ 2 جبڑوں کو پکڑ کر وہ کھینچے گا اور کہے گا کہ میں ہی وہ تمہارا مال ہوں جس کو تم نے بچا کر رکھا تھا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ زکوٰۃ کی وجہ سے خشک سالی آتی ہے، بارشیں روک لی جاتی ہیں، اور کئی روایتیں اس سلسلے میں موجود ہے۔ تو بلا وجہ کی کوئی ایسا عذر نکال کر اپنے آپ کو زکوٰۃ سے دور نہیں کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ ایک اہم ترین رکن ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے اس فرض کو وقت پر صحیح انداز سے ادا کرنا چاہیے۔ پھر زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے، اس کے کیا کیا شرائط ہیں اور اس کی کیا تفصیلات ہیں، رہن رکھا ہوا ہے پیسہ تو اس کے کیا حکم ہے، قرض ہے تو کیا حکم ہے، کسی بچی کی شادی کے لیے پیسہ اٹھا کر رکھا تھا اس کا کیا حکم ہے، حج کے لیے پیسے اٹھا کر رکھے تھے اس کا کیا حکم ہے۔ ایسے کئی مسائل ہیں، اس سلسلے میں تفصیلی ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں، آپ وہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اخیر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔